السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیگم۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 8واں پارہ ہے، سورۃ الاعراف مکیہ، اور اس کی آیت نمبر جو ہے 21 سے لے کر 25 تک۔ پہلے میں اس کی تلاوت کروں گا اور پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ محترم ناظرین کرام، آدم علیہ السلام کا تذکرہ پیچھے ہو رہا ہے اور شیطان ابلیس کا بھی ہو رہا ہے۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اور آدم علیہ السلام جنت میں رہے۔ تو آدم علیہ السلام کو ورگلانے کے لیے، بہکانے کے لیے، وسواس ڈلانے کے لیے اب یہ شیطان آدم علیہ السلام کے پاس آیا ہے اور کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید نے فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہنے لگا قسمیں اٹھا کر، اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہنے لگا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے اپنی طرف مائل کر لیا، فریب ڈال کر، جھوٹی قسمیں اٹھا کر۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، اللہ نے آدم کو کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، جب آدم اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کی جو شرم گاہیں وہ ظاہر ہو گئیں۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو وہ اپنے جسم پر جنت کے جو پتے ہیں وہ اپنے جسم پر رکھنے لگے تاکہ جسم چھپ جائے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ان دونوں کو پکارا ان کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةَ، میں نے اس درخت سے تم کو روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور میں نے تم کو کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارے لیے کھلا یہ دشمن ہے؟ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا، دونوں نے کہا، آدم علیہ السلام نے بھی اور حوا علیہ السلام نے بھی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ترحمنا، اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہا اتر جاؤ، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ ہے ایک وقت تک۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، فرمایا کہ اس میں تمہاری زندگی ہے، تم نے زندگی گزارنی ہے۔ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی کے اندر تمہیں موت آئے گی۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے تم کو نکالا جائے گا۔ تو سامعین کرام، یہ دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، پیدا کیا، اور فرشتوں کو کہا سجدہ کرو۔ تمام فرشتے جتنے بھی اللہ کے ہیں سب سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ اللہ نے جب کہا، کہنے لگا مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا یہ تو میرا حکم ہے۔ اصل تو اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کی بات ماننی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروا کے یہ ظاہر کیا ہے کہ اللہ نے شان اور مقام جتنا انسان کو دیا ہے اتنا ملائکہ کو نہیں دیا۔
اکثر ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر محمد کریم نوری ہیں اور دوسرے کہتے ہیں بشر ہے. قرآن میں اللہ ذوالجلال نے اپنے محمد کریم کا ذکر بشریت سے کیا ہے، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کروانے کے بعد اللہ نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ بہتر ہے سجدہ کرنے والوں سے. تو میرے بھائیوں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ پھل شیطان کے پھسلانے سے، تو وہ جب ورگلانے سے، فریب دینے تھے، دھوکہ دینے تھے، جھوٹی قسمیں کھانے سے، تو وہ پھل چکھ لیا تو ان کے لباس جنتی اتر گئے، شرم کا اظہار ہوگی. درختوں کے جو جنت کے درختوں کے پتے تھے وہ اپنے جسم پر رکھنے لگ گئے. درختوں کے پتے جسم پر رکھتے ہیں اپنی جسم کو چھپانے کے لیے. تو دونوں نے سوچا، آدم نے بھی اور حوا نے بھی علیہ السلام کہ ہم نے تو اللہ کی نافرمانی کر لی، اللہ نے روکا تھا، ہم سے کہنے لگے یا اللہ فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ سے کلمات سیکھے. کون سے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. میرے بھائیو، آدم علیہ السلام اللہ سے سیکھ کر ہمیں یہ سبق دے گئے ہیں کہ تم سے بھول اور غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے کہنا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو کہا ٹھیک ہے بھائی، تو نے استغفار کیا ہے، توبہ کی ہے، تیری توبہ قبول ہے، لیکن اب زمین میں ٹھہرنا ہے. زمین میں تمہاری زندگی ہے، ایک وقت تک تم نے زمین سے فائدہ اٹھانا ہے، پھر اس میں ہی تمہیں موت آئے گی، پھر اس سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہی جنت جس سے نکالا تھا اس کا تمہیں وارث بنا دیا جائے گا. یہ ہمارے اوپر ہمارے رب کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم بھول بھی جاتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کر کے اللہ ہمیں دوبارہ وہ ہمارا گھر جو ہم سے ہمارے والد سے لیا تھا وہ ہمیں اللہ دوبارہ دینا چاہتے ہیں. یہ ہمارے اوپر ہمارے رب کا کریم، ہمارے رب کا بہت زیادہ کرم ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم سے بے شمار خطائیں غلطیاں ہوں، ہمیں ہر وقت استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. تو اللہ جس کو معاف کر دے گا وہ اللہ کی جنت کا وارث بنے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.